تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ حکمرانوں کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 8 اگست 2018 کو اسی جگہ پر مظاہرہ کر کے انتخابات 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو متفقہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور آج بھی اسی موقف پر قائم ہے۔ نہ یہ حکومت منتخب ہے اور نہ ہی اس کو ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک کی بے بس الیکشن کمیشن، جو نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور کچھ اداروں کی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا، انہوں نے نتائج مرتب کیے اور قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا، جس کے پاس نہ حکومت چلانے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس نہ معیشت چلانے کی صلاحیت ہے، نہ سیاست کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک نااہل حکمران کو اس لیے حکمران بنایا گیا اور اس کرسی پر بٹھایا گیا کہ یہ احمق سامنے رہے گا اور اصل حکومت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور ادارے کریں گے۔ یہی ان کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں 2013 کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے کہ یہ گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا، اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا، تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے حامی بنی ہو۔ ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوؤں کا پیسہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، وہ پیسہ تمہیں سچتا ہے، علماء کرام کو نہیں سچتا ہے۔ کوئی غیرت مند مولوی، کوئی غیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوؤں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے اعزازیے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ڈیڑھ 150 کے قریب پیشیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن میں، 50 کے قریب تم لوگوں نے
مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے تو فوراً انصاف کا مطالبہ، اور خود 6 سال سے ایک کیس لٹک رہا ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ 23 اکاؤنٹس انہوں نے خفیہ رکھے ہیں۔ یہ خفیہ اکاؤنٹس آج بھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں۔ کسی قیمت پر اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ حکمران رہ سکیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے پیسے چھپائے ہیں، انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے، اور اگر نواز شریف کو صرف اقامے پر، اور یہ کہ اس کے بیٹے سے اس نے تنخواہ بھی وصول نہیں کی، لیکن پھر لکھا کیوں نہیں کہ میں نے وصول نہیں کی؟ اس بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ حال کہ پاکستان دشمن ممالک، اسرائیل پاکستان کا دشمن، ہندوستان پاکستان کا دشمن، ان پیسوں سے ایک مشکوک شخص کو تم ایک ایسے پاکستان کا حکمران بنا رہے ہو جو حساسیت کے لحاظ سے ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت پر اس طرح کے مشکوک انسان کو بٹھانا، جس نے بھی بٹھایا ہے، جس نے بھی پشتیبانی کی ہے، جس نے بھی اس کو سہارا دیا ہے، وہ سب کے سب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حیثیت کو دیکھے کہ وہ کس طرح مشکوک بنتے ہیں۔ ہمیں مجبور مت کرو۔ پھر کہتے ہیں آپ اداروں سے بات کرتے ہیں، ادارے آسمان سے نہیں اترے، ادارے ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اداروں نے تو جرائم کیے ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے۔ ان اداروں نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن تھا تو چین بھی آج ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، سعودی عرب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا، متحدہ عرب امارات ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان اور ایران ہندوستان کی کیمپ میں چلے گئے ہیں پاکستان کے مقابلے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے باقی رکھ سکیں گے؟ انہوں نے یورپ سے پیسہ لیا، انہوں نے امریکہ سے پیسہ لیا، مشرق وسطیٰ سے انہوں نے ہنڈی سے پیسہ لیا، اور پبلک کو کیا دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پبلک کو کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس پیسے کو اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا۔ یہودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، تو یہ کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، تو یہ یہود و ہنود دونوں طرف سے ان کو سہارا دے رہے ہیں۔ اس اجتماع کے دائیں اور بائیں محتاط رہیں، ایسے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو، دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟
تو پھر لکھت ابا ہی کہنا پڑے گا. یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، قادیانی نواز حکومت، مودی نواز حکومت، کشمیر دشمن حکومت. جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے. میرے محترم دوستو، اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شاہراہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے، ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر، جہاں پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یکجہتی کے لیے، وہاں راولپنڈی کی لیاقت باغ پر پی ڈی ایم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا. اور یہ پہلے ہم یکجہتی کرتے تھے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے، آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے کشمیر فروشی کی بنیاد پر. انہوں نے کشمیر کو بیچا، مودی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے. ہم کشمیریوں کو پیغام دیں گے کہ یہ آپ کو بیچ چکے، لیکن پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو میرے محترم دوستو، 5 فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف مظاہرہ ہوگا اور اس بنیاد پر کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کشمیر فروش حکومت، کشمیر فروش حکومت، مودی نواز حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت. اب تم راز چھپا نہیں سکتے. اب کہتے ہیں اب تم راز چھپا نہیں سکتے. تم نے مان لیا ہے کہ میں نااہل ہوں. تم نے مان لیا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے. تم نے مان لیا ہے کہ لوگ کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ تم سیاست کرو؟ پہلے یہ حکومت ناجائز تھی، پھر نالائق ثابت ہوئی، نااہل ثابت ہوئی، اور اب پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا ہے. اب بھی اگر الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ العزیز